بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس دینی پروگرام میں جو کہ مرکز دعوت الجالیات کویت کے زیر اہتمام منعقد ہوتا ہے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے اللہ رب العزت ہمارا اس پروگرام کے اندر شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام انعامات سے نوازے جو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والے لوگوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج 27 رمضان ہے، یعنی یہاں کویت میں آج 27 رمضان مبارک سن 1442 ہجری، اور 27واں روزہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس مبارک وقت میں ہم تفسیر القرآن کے درس میں جمع ہیں جو ہر طرح سے خیر و برکت کا باعث ہے۔ درس کے آغاز سے پہلے ایک دفعہ پھر یہ یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک پر رحمت اور برکتوں سے بھرا ہوا یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر گیا۔ آج 27واں روزہ ہے اور ابھی چند دن باقی ہیں۔ بہت تیزی سے یہ وقت گزرا ہے۔ ہمیں ابھی بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے گزشتہ دنوں میں 27 دن گزر چکے ہیں، ان میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، ہم سے کیا کوتاہی ہوئی ہے، کون سا عمل ہم نہیں کر سکے جو کرنا چاہتے تھے، اور کون سے عمل کہ اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے۔ اپنی کوتاہی کا ازالہ کرنے کے لیے ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، اور جو اعمال ہم نے کیے ان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت سے قبول و منظور فرما لے، اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے خیر و برکت کا، بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے، اور زندگی میں صحت و عافیت کے سائے میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ بہاریں ہمیں بار بار نصیب فرمائے، اور جو دن باقی رہ گئے ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالی ہم کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور ہمیں پہلے سے بڑھ کر محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا درس سورۃ الروم کی آیت نمبر 40 سے شروع ہوگا۔ گزشتہ درس میں ہم نے جن آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معیشت کا استحکام، معاشی طور پر کسی معاشرے کا مستحکم اور مضبوط ہونا، یہ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور اس معاشرے کی کامیابی، اس معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ معیشت کا استحکام، اس کے جو دو اصول بیان کیے گئے
گزشتہ آیات کریمہ میں، ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ معاشرہ اور وہ معیشت، اس معاشرے کی معیشت سود سے پاک ہو، کیونکہ سود ایک ایسی لعنت اور بیماری ہے کہ سود لینے والے اور سود دینے والے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے ان کا اللہ رب العزت کے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہو اس کی کامیابی کی کبھی توقع نہیں کی جا سکتی، ناکامی اس کا مقدر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو ختم کر دیتا ہے۔ سود ایک ایسی بیماری ہے، بظاہر تو اس سے مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن یہ جس مال کے اندر شامل ہو جاتا ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور اس سلسلے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ سود کے ذریعے مال جتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اس کا انجام خسارہ ہی خسارہ ہے، اس کا انجام گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اور دوسرا اصول بیان کیا کہ جس معاشرے کے اندر معیشت سود سے پاک ہو اور اس کے اندر نظام زکوٰۃ و صدقات قائم ہو تو اس معاشرے کی معیشت ہمیشہ مضبوط رہتی ہے، کیونکہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے مال میں فقراء اور مساکین کا حق سمجھتے ہیں اور ان کا وہ حق ادا کرتے ہیں، جس سے ان کی بھی گزر اوقات کے لیے اللہ تعالیٰ سامان پیدا کر دیتے ہیں۔ صدقات کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، اور صدقات کے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی فوائد ہیں۔ معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات نازل ہوتی ہیں، اور جس معاشرے کے اندر جس طرح سود ہو تو تباہی مچا دیتا ہے، اسی طرح جس معاشرے کے لوگ اپنے اموال میں صاحب مال ہونے کے باوجود جب ان کے اندر زکوٰۃ کی شرائط پائی جائیں تو پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جو قوم اپنے اموال میں سے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پاداش میں رحمت کی بارشیں روک لیتے ہیں۔ لولا البہائم لم یمطروا، اگر یہ چرند پرند اور یہ بے زبان جانور نہ ہوں تو کبھی بھی ان پر بارش نہ برسے۔ تو یہ دو اصول بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے، جہاں سے آج درس شروع ہو رہا ہے، پھر مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے اپنی توحید کے دلائل بیان کیے ہیں، ان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور اس کے بعد اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر جو لوگ شرک کی راہ اپناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں اور شرکی عقیدہ اپناتے ہیں، اس کی نحوست کی وجہ سے زمین کے اندر فساد بپا ہو جاتا ہے، امن و سکون تہ و بالا ہو جاتا ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور گناہ و معصیت ہمیشہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں، اور جس معاشرے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو اس معاشرے پر کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں آتیں، اور شرک جو ہے تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی توحید پہ دلائل دیتے ہوئے اور وہ دو بنیادی مسائل جس کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے اور وہ مشرکین مکہ کے بنیادی عقائد تھے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا عقیدہ حیات بعد الممات کا انکار کرنا، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے انہی چیزوں کو یہاں سے بیان کرتے ہوئے اپنی توحید کے دلائل شروع کیے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات پر اسی چیز کا تذکرہ کیا
تاکہ انسان کو دعوت فکر دی جائے کہ انسان کا سب سے بڑا محسن وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، تمام بنی نوع انسان کو۔ مشرکین مکہ کو بھی یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ غور کیجئے کہ آپ کو کس نے انسان بنایا۔ وہ مالک جو ہر چیز کا خالق ہے، وہ اس بات پر قادر تھا کہ ہمیں کوئی اور مخلوق بنا دیتا، لیکن اس مالک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوق بنایا، مخلوقات بنایا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے خلقکم، تم کو پیدا کیا۔ اور یہ خطاب کم ضمیر کے ساتھ، بلکہ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ان کو اس لیے تاکہ وہ متوجہ ہوں اور غور کریں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا۔ اور پھر پیدا کرنے کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ انسان کا ہوتا ہے، اپنی زندگی کی بقا کے لیے، اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے، جینے کے لیے، سب سے پہلے اس جسم کی بقا کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے روزی، رزق، کیونکہ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، کھانا اور پینا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر فوری طور پر اس کا ذکر کیا، ثم رزقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق عطا کیا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کے مراحل ذکر کیے اور انسان کو صحیح سالم اللہ رب العزت اس دنیا میں لے کر آیا۔ اب انسان کو جب سے اس جسم کے اندر روح پھونکی جاتی ہے اور زندگی آتی ہے، اسی وقت سے اس انسان کو اپنے جسم کی گروتھ کے لیے، نشو و نما کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ کہ ماں کے پیٹ کے اندر انسان کو ضرورت ہے غذا کی۔ اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ میں بھی ہماری غذا کا انتظام کیا۔ اس لیے اطباء اور ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں انسان کو، بچے کو جو روزی ملتی ہے وہ ناف کے ذریعے ایک وائر اللہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں جس کے ذریعے اس کو روزی ملتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ماں، کوئی مادہ چیز جن کے ہاں بچہ پیدا ہو، انسان بھی اور باقی بھی، تو بالخصوص انسان، تو جب ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کا یہ پروسیس شروع ہوتا ہے تو ان دنوں میں خواتین کو ایام نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خون جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کنورٹ کر کے اس قابل بنا کر اس بچے کی غذا بناتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ میں بھی روزی کا انتظام کیا، اور اس کے بعد جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر وہاں جس قسم کی روزی چاہیے تھی، خوراک چاہیے تھی ماں کے پیٹ میں، اللہ تعالیٰ نے اس کے مناسب غذا کا انتظام کیا۔ پھر جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو اللہ رب العزت نے پھر جس قسم کی غذا کی ضرورت تھی اللہ رب العزت نے انسان کو مہیا کی، کہ ماں کی چھاتیوں میں اللہ رب العزت نے دودھ اتارا، اور انسان کو اپنا یہ انعام اور احسان اللہ تعالیٰ نے یاد کرواتے ہوئے فرمایا، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں عطا کی، ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ عطا نہیں کیے، وہدیناہ النجدین۔ اب اس کو نہیں پتہ کہ اس کی خوراک کہاں ہے، یہ ابھی بول کے بتا بھی نہیں سکتا کہ مجھے بھوک لگی ہے، ابھی اس کے اندر کوئی سکت نہیں ہے اور خود حرکت نہیں کر سکتا کہ اپنی روزی تک پہنچ سکے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس کو دو آنکھیں دی تاکہ اس کے ذریعے اپنی روزی کے مکان کو دیکھے، مقام کو دیکھے، اور پھر زبان دی اور دو ہونٹ دیے کہ اپنی زبان کے ساتھ تھوڑا سا دبا کے دو ہونٹوں کے ساتھ تھوڑا اس کو پریس کرے اپنی ماں کے چھاتی کو، اور وہ دودھ اور خوراک اس کے پیٹ میں چلی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے پھر اس وقت روزی دی جو اس وقت کے انسان کے معدے اور انسان کے جسم کی ضرورت کے مطابق تھی اور جس کو وہ ہضم کر سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ذرا اطباء اور ڈاکٹر حضرات ان کی رپورٹیں پڑھ کے دیکھیں،
کہ اللہ رب العزت نے ماں کا دودھ، یہ سب سے قیمتی غذا ہے دنیا میں انسان کے آنے کے بعد، تو اس کو اللہ رب العزت نے اس کے اندر جتنا مناسب چاہیے اتنا پانی مکس کیا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو بد مزہ نہیں بلکہ جس طرح کے بچے کی ایک رغبت کے مطابق ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اسی طرح کا اس کا ذائقہ بنایا ہے۔ اور پھر جب تھوڑا جوان ہوا، ماں نے دودھ پلانا چھوڑ دیا، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے روزی کے کئی دروازے کھول دیے۔ اب افسوسناک بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت مشرکین مکہ کی یعنی حرکات کا اور ان کے نظریات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ کرے، اولاد اللہ تعالیٰ دے، اللہ نے ہم کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، روزی بھی ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی، تو انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو کر اللہ تعالیٰ کا رزق کھا کر پھر کہے کہ نہیں جی یہ بچہ تو فلاں نے دیا ہے، پھر کہے کہ ہمارا رازق، ہمارا رزاق، ہمارا داتا تو فلاں ہے، تو یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے، کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دفعہ میں نے کسی سے پوچھا، بچے کو انہوں نے بڑی سی لٹ رکھی ہوئی تھی، سارا باقی وہ سر منڈوایا ہوا تھا اور یہ لٹ جو تھی وہ باقی تھی، تو میں نے کہا کہ بھئی یہ لٹ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہنے لگے جی ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، تو یہ لٹاں والی سرکار جو ہے یہ ان کی نظر کرم سے یہ بچہ ہوا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کے نام کی لٹ رکھیں، اگر ہم یہ لٹ منڈوا دیں گے تو بچہ مر جائے گا۔ اس طرح کے نظریات اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے، ایک تو کہ بھی بچے کی موت و حیات بھی دوسروں کے ساتھ وابستہ کی، حالانکہ موت و حیات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ میں نے کہا تو اچھا جب تک یہ لٹ باقی رہے گی پھر اس کو موت نہیں آئے گی، یعنی قیامت تک یہ نہ منڈوائے لٹ تو اس کو موت تو نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ لٹ نے اس کو بچانا ہے اگر تو۔ کہتے جی یہ کیا بات؟ میں نے کہا بات نہیں، بات تو آپ کی بات ہے۔ میں نے کہا دوسرا یہ ہے کہ میرے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن بچے کا سر منڈوا کے، یعنی بچے کا سر اس کو منڈوا دیا جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سر منڈوانے کا حکم دیا، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جن کی نظر کرم سے یہ بچہ ہوا انہوں نے کہا کہ ایک لٹ نہیں منڈوانی، تو ہم نے کس کی بات مانی؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی یا کہ آپ کو چھوڑ کر کسی اور کی بات مانی؟ تو یہ مسلمان کے لیے کس طرح اس کو زیب دیتا ہے اور اس کے اندر کس طرح حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں، آپ کے ارشاد کے مقابلے میں کسی اور کی بات مانے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو مخاطب کیا کہ غور کیجئے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جو خالق ہے اور رازق ہے وہی انسان کی عبادت کا مستحق ہے، اور اسی کی انسان کو چاہیے کہ عبادت کرے، اور یہ دو وصف جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور میں پائے نہیں جا سکتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں تک چیلنج کیا سورہ حج میں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو اپنا الہ و معبود سمجھتے ہو، اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، صرف ایک دو کو نہیں، جتنے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو سب مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ تو مکھی تو بنانا، یہ مکھی بنا نہیں سکتے تو کیا وہ اولاد دے سکتے ہیں، رزق دے سکتے ہیں؟ اور پھر یہ بنیادی عقیدہ اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا کہ کچھ بھی ہو جائے، نہ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اولاد دے سکتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دینا چاہے اس کی اولاد کو کوئی بندش نہیں ڈال سکتا، روک نہیں سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ اولاد نہ دینا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔
اور یہ خزانے اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھے ہیں اور یہ اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے جس کو بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، جس کو اللہ نہیں اولاد دینا چاہتا، ساری عمر علاج کرواتے رہتے ہیں، ساری عمر وہ جتن کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے قسمت میں اولاد نہیں لکھی تو اس کو اولاد نہیں ملتی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر تو جو رازق وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو، کیونکہ خالق کو پتہ ہے کہ اس کی مخلوق کتنی ہے، نمبر ایک، اور اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں کہ دنیا کے اندر کس قدر مخلوقات موجود ہیں۔ آج تک لوگ اس تحقیق میں لگے ہوئے ہیں اور نت نئے کوئی نئی مخلوق دریافت ہو جاتی ہے۔ تو مخلوق کتنی ہے یہ اس کو پتہ ہے جس نے پیدا کی ہے، اس کے علم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ پھر مخلوق جو مخلوق ہے، کون سی مخلوق کو کس قسم کی روزی چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کسی اور کے علم میں نہیں۔ کتنی کوانٹیٹی میں چاہیے، شیر کا پیٹ کتنی روزی سے بھرے گا، ہاتھی کا پیٹ کتنی روزی سے بھرے گا، گینڈا کا پیٹ کتنی روزی سے بھرے گا، سمندر کے اندر اتنی بڑی مچھلیاں ہیں، ان کے پیٹ کیسے بھریں گے، یہ اور ان کو کیا کھانے کے لیے چاہیے، یہ بھی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر کتنی کوانٹیٹی چاہیے غذا کی، یہ بھی اللہ کے پاس علم ہے۔ اور پھر ان کو غذا مہیا کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نہیں اور کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ انسان کو دیکھ لیجئے، ایک مہمان آ جائے، اگر وہ 2 دن رہ جائے تو تنگ پڑ جاتا ہے۔ 2 وقت کا کھانا، 3 وقت کا کھانا، اس کو ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا دیتے ہوئے پوچھنا شروع کر دیتا ہے جی کب جانے کا پروگرام ہے، اور یہ کہ وہ کتنی چاہیے۔ اور پھر جو رزق دینے والا ہے اس کے پاس رزق بھی اپنا ہو، اس کی ملکیت ہو، کیونکہ جس نے کسی سے مانگ کر لیا ہوگا وہ کسی کو کیا دے گا۔ اور کہیں ایسے نہ ہو کہ جو کسی سے مانگ کر دیتا ہے، کسی کی اجازت اور پرمیشن کے ساتھ وہ دیتا ہے، تو ادھر بھوک لگی ہو مخلوق کو اور ادھر پیچھے سے آجی نہیں وہ ادھر راشن ختم ہو گیا، اب نہیں مل سکتا۔ تو ایسے یہ کہ رزق اپنا ہو اور اس کو دیتے ہوئے کسی سے پوچھنا نہ پڑے، یہ وصف بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کے مالک کے اندر یہ اوصاف ہیں وہ مالک ہی عبادت کے لائق ہے، اور وہی یہ پہلا عقیدہ کہ وہ اکیلا الہ و معبود ہے، عبادت کے لائق ہے۔ اور پھر دوسرا عقیدہ بیان کیا ثم یمیتکم، پھر یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد وہ تمہیں مارے گا، موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اس میں عقیدہ حیات بعد الممات، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کا ذکر کیا۔ اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو یہ یقین ہو کہ میرا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے اور وہی میرا الہ و معبود ہے، وہ میری ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہے، ایک بات، اور دوسرا کہ وہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور مجھے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، تو وہ پھر کبھی زمین پہ رہ کر بغاوت نہیں کر سکتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، کسی کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا رب ہے، اس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کرنا ہے اور وہ مجھ سے حساب لے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ آخرت کا دن رکھا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف کیا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی مالک ثم یمیتکم، تمہیں مارے گا، موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں حل من شرکائکم، کیا تمہارے وہ شرکاء جن کو تم میرا شریک بناتے ہو ان میں سے کوئی ایسا ہے من یفعل من ذالکم من شیء، جو ان میں سے کوئی کام کر سکتا ہو؟ کیا تمہارے وہ معبودان باطلہ جن کو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو
اور ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام پہ اپنا نذرانے فصلانے دیتے ہو، تو ان میں سے کوئی ہے کہ یہ کام کر سکے کہ اس نے آپ کو پیدا کیا ہو، یا وہ آپ کا روزی رسان ہو، یا تمہیں وہ مار سکتا ہو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہو؟ ہے کوئی تم میں سے کوئی جو جس کے اندر یہ اوصاف ہوں اور ان میں سے کوئی کام کر سکے؟ سبحانہ و تعالی، اللہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے، منزہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اور بلند و بالا ہے، اما اس چیز سے یشرکون جو یہ مشرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ منزہ ہے، مبرہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، بر کا معنی خشکی اور بحر کا معنی پانی تری، تو فرمایا فساد بپا ہو چکا ہے، فساد مچ گیا ہے، فساد زمین و خشکی اور تری کے اندر فساد مچا ہوا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یعنی فساد ظاہر ہو گیا ہے، ظہر الفساد فی البر، خشکی میں، تو خشکی سے مراد زمین ہے اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے، والبحر اس سے مراد سمندر ہے، یا سمندر کے کنارے آباد بستیاں ہیں، یا سمندر کے اندر رہنے والی مخلوقات ہیں، تو بر و بحر کے اندر فساد ظاہر ہو چکا ہے، فساد مچ چکا ہے۔ کس وجہ سے؟ اللہ رب العزت نے تو انسان کو عقیدہ توحید پہ قائم کیا، ایسا دستور اور نظام دیا کہ جس کے مطابق اللہ کی زمین پہ رہ کر امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ اور اسلام کا معنی یہ ہے، اسلام اللہ تعالیٰ نے دین دیا عمل کرنے کے لیے کہ سلامتی، امن، تو اس کے باوجود زمین کے اندر فساد کیوں ہے؟ تو فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر کے اندر خشکی اور تری کے اندر فساد ظاہر ہو چکا ہے، بما کسبت ایدی الناس، اس کے سبب جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، یعنی لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی شامت ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اس سے مراد، خشکی سے مراد زمین کے میدانی علاقے، پہاڑ اور صحرا وغیرہ ہیں، اور سمندر سے مراد سمندری جزیرے یا ساحلوں پر آباد شہر اور بستیاں، اور اسی طرح سمندر میں سفر کرنے والے جہاز اور کشتیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بر و بحر کے اندر جو فساد بچا ہے، اور فساد پھر اس کی کئی قسمیں ہیں، اس سے مراد ہر مصیبت ہے، اس سے مراد جنگ و جدال بھی ہے، اس سے مراد ظلم و ستم بھی ہے، اس سے مراد فساد سے مراد آسمانی آفتیں بھی ہیں، سمندری طوفان بھی ہیں، اس سے مراد سیلاب بھی ہیں، اس سے مراد زلزلے بھی ہیں، اس سے مراد قحط سالی بھی ہے، اور اس سے مراد قتل و غارت بھی ہے۔ ہر قسم کی جو خرابی ہے اور جو امن و سکون کو تہ و بالا کرنے والی چیز ہے وہ فساد ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بر و بحر کے اندر، خشکی اور تری کے اندر فساد ظاہر ہو چکا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب لوگوں کے اپنے اعمال ہیں، لوگوں کے اعمال کی شامت ہے، تاکہ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے بعض اعمال کی سزا چکھائے، بعض اعمال کا مزہ چکھائے، اور تاکہ یہ لوگوں کے لیے ایک تنبیہ ہے، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے پلٹ آئیں راہ راست کی طرف، توحید کی طرف، شرک سے باز آ جائیں، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی سے باز آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پوری سزا نہیں ہے، یہ بعض حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ ان سے اپنے بندوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اس کے کچھ چیزیں ظاہر کرتا ہے، کچھ صورتیں ظاہر کرتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور اس کے بعد فرمایا، پھر ان کو دعوت فکر دی، قل، اے میرے پیارے حبیب فرما دیجئے، سیرو فی الارض، زمین میں گھوم پھر کے دیکھو، زمین کا چکر لگاؤ، زمین کی سیاحت کر کے دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، پھر دیکھو کہ کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو آپ سے پہلے تھے، آپ ان سے پہلے یعنی جو قومیں گزری ہیں ان کا کیا انجام ہوا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، فرعون، حامان اور قارون وغیرہ، ذرا ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے،
ان کے تباہی کے آثار اور کھنڈرات دیکھیے زمین میں گھوم کر، اور پھر اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کا کیا انجام ہوا، اور اللہ رب العزت نے ان کی کس طرح ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ ان کی تباہی کی بنیادی وجہ اللہ رب العزت نے بیان کر دی، کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ تو گویا کہ زمین کے اندر فساد کی سب سے بڑی وجہ، زمین کے اندر بے سکونی، بے اطمینانی، فتنہ و فساد، زمین کے اندر لوگوں کو سکون میسر نہ آنا، قحط سالی اور طرح طرح کی بیماریاں اور وبائیں، اس کا اصل سبب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پہلے امتوں کے تباہی کے اسباب کیا تھے؟ کان اکثرہم مشرکین، کہ ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اور آپ کی امت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فاقم وجہک للدین القیم، اپنے رخ کو سیدھا کر لیجئے دین قیم کی طرف، یعنی دین قیم اور سیدھے دین پر ڈٹ جائیے، ثابت قدم رہیے اور قائم رہیے، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، جس دن کو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی صورت نہیں ہے، لا مرد لہ من اللہ، اللہ کی طرف سے اس دن کے ٹل جانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن، یعنی جب تک دنیا کی زندگی ہے اس وقت موقع ہے، جب تک کوئی انسان زندہ ہے اس وقت، یا پھر جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، یہ موقع ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر سکے۔ یومئذ، اس دن، یصدعون، سب لوگ جدا جدا ہوں گے، ہر کوئی الگ الگ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت، یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کافر مومنوں کی صفوں میں گھس کر اور اتنے رش و ہجوم کے اندر جنت میں داخل ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ اور نہ ایسے ہوگا کہ زبردستی کسی مومن کو، جنتی کو پکڑ کر کوئی جہنم کی طرف لے جائے، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے آرڈر ہوگا قیامت کے دن، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ یعنی وہاں دو ہی قسم کے گروہ ہوں گے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک جنتیوں کا گروہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں کرے، اور ایک جہنمیوں کا گروہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدبختوں سے بچائے۔ تو یہ دو ہی گروہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوگا، یومئذ یصدعون، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجرموں الگ ہو جاؤ، نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، نیک لوگ ایک طرف اور برے لوگ ایک طرف، موحدین ایک طرف، کافر اور مشرک ایک طرف۔ تو یہ اس دن کی اللہ تعالیٰ حالات بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ دیا جائے گا۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جو آدمی کفر کرے گا اس کا وبال بھی قیامت کے دن اسی پر ہوگا، جس نے دنیا میں کفر کیا، ایمان کو قبول نہیں کیا، تو اس کی سزا بھی اس کے کفر کی اسی کو ملے گی، یہ نہیں ہوگا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ ومن عمل صالحا، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فلانفسہم یمحدون، گویا کہ وہ اپنے آپ کے لیے یمحدون، راستہ ہموار کر رہے ہیں، یعنی جنت کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے کفر کا وبال انہی پر ہوگا، ان کے کفر کی سزا انہی کو ملے گی۔ ومن عمل صالحا، اور جو نیک اعمال کریں گے، فلانفسہم یمحدون، تو گویا کہ وہ اپنے آپ کے لیے ہموار کر رہے ہیں، راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ مہد کا معنی یا ماہد کا معنی راستہ ہموار کرنے والا، تو اپنے لیے وہ جنت کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، من فضلہ، اپنے فضل سے، یعنی ان کو جنت عطا کرے اپنے فضل سے۔ تو یہاں یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ جنت جو ہے یہ ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رب کا فضل حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب اللہ رب العزت خوش ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہو جائیں گے تو جنت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کرے گا۔ جنت اپنے اتنا بڑا انعام، ہمارے اعمال تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کی وہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کسی شخص کا عمل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، لن يدخل احدا عمله الجنہ، کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے کر جائے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا میں بھی، الا لا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمہ، کہ میں بھی جنت میں جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے ساتھ۔ تو جو بھی جائے گا جنت میں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے ساتھ جائے گا۔ تو یہ نیک اعمال جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی خوشنودی، اس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو بدلہ دے گا، یعنی جنت عطا کرے گا۔ انہ لا یحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں ومن آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں میں سے یہ بھی ہے ان یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ، کہ اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں، قدرت کے نشانات میں سے یہ بھی ہے کہ ان یرسل الریاح، کہ اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجتا ہے، مبشرات، خوشخبری دینے والی، یعنی ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بنا کر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی ریاح کا لفظ استعمال ہوا ہے جمع کا صیغہ، تو اس سے مراد خوشگوار ہوائیں ہیں، اور جہاں ریح کا لفظ استعمال ہوا ہے واحد کے ساتھ تو اس کا معنی نقصان دہ اور تکلیف دہ ہوائیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، وَلَيُذِيقَكُمْ، اور تاکہ وہ چکھائے تم کو، مِن رحمت ہی، اپنی رحمت سے، اور رحمت سے مراد بارش ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے بارش سے پہلے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے الذی یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمت ہی، اللہ تعالیٰ ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ہیں۔ تو یہاں ریاح کا ذکر کیا تو اس میں کہ ہوا کے فائدے کتنے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، کہ یہ ہوائیں جو خوشگوار ہوائیں ہیں یہ چلتی ہیں تو ہر جو متنفس ہے، جاندار چیز ہے، اس کی زندگی کے بقا کے لیے ضروری ہیں۔ یہ ہوائیں چلتی ہیں تو یہ ہوائیں بادلوں کی، یہ بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں۔ جب یہ ہوائیں چلتی ہیں، یہ ہوائیں چلتی ہیں تو ان کے ساتھ گرمی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ ہوائیں چلتی ہیں جو خوشگوار ہوائیں ہیں تو اس کے ساتھ پھلوں اور پھولوں میں، پھلدار درختوں میں پھل آتے ہیں اور پھولدار درختوں میں پھول لگتے ہیں، کیونکہ ان کی افزائش نسل ہوتی ہے ان ہواؤں کے چلنے کے ذریعے۔ تو اللہ رب العزت نے ہواؤں کے اندر بہت سارے فائدے رکھے، اور فرمایا اسی طرح جس طرح ہواؤں کے اندر یہ فائدہ ہے کہ ہوائیں، یہ خوشگوار ہوائیں بارش کے آنے کی خوشخبری دیتی ہیں، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ سمندر کے اندر کشتیاں چلیں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو اس وقت جو کشتیاں پہلے چلتی تھی، جو بادبان والی کشتیاں ہوتی تھیں، تو وہ ہواؤں کے ذریعے ہی چلتی تھی۔ اب تو انجن ہو گئے اور یہ سٹیمر وغیرہ، یہ چیزیں جو تو کشتیاں ان کے زور پہ چلتی ہیں، پہلے وہ کشتیاں ہواؤں کے رخ کے ساتھ چلتی تھی۔ تو ہواؤں کے ذریعے کشتیاں بھی چلتی ہیں اللہ کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور وہ کشتیاں جو ہیں ہر قسم کی کشتیاں، خواہ وہ بار برداری کے لیے ہوں یا سواری کے لیے ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کشتیوں کے ذریعے تاکہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کے رہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو مبعوث کیا، إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کی قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ،
وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے۔ فانتقمنا من الذین اجرموا، تو جن لوگوں نے تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو مان لیا، ان کی دعوت توحید کو مان لیا، ان کی پیروی کی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دی۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا، جرم کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سے انتقام لیا، ہم نے دنیا کے اندر ان کو عذاب بھیج کر صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر حق ہے مومنوں کی مدد کرنا، یعنی مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے اور ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہے، یرسل الریاح، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتثیر سحابا، ہوائیں بادلوں کو اوپر اٹھاتی ہیں، فیبسطہ فی السماء، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو آسمان کے اندر پھیلا دیتا ہے، کیف یشاء، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ویجعلہ کسفا، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اس کی ٹکڑیاں بکھیر دیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کو منظور ہوتا ہے بارش کا برسنا، فطر الودق یخرج من خلالہ، پھر اللہ تعالیٰ وہ پانی، وہ بخارات جو سمندروں سے اٹھاتا ہے ان کو یک بارگی زمین پہ نہیں گراتا، اس سے تو تباہی مچ جاتی، مکان گر جاتے اور فصلیں تباہ ہو جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے، فطر الودق، آپ دیکھتے ہیں کہ بارش کے قطرات یخرج من خلالہ، وہ نکلتے ہیں ان کے بادلوں کے درمیان میں سے، ان کے درمیان میں سے بارش کے نکلتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ بارش کے قطرات کس طرح زمین پہ برستے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب یہ بادل ہمارے بندوں میں سے یہ بارش کچھ لوگوں تک پہنچتی ہے جن پر اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں بارش، کیونکہ کہ ایک مدت کے بعد جب بارش نہ ہو پھر بارش ہوتی ہے تو ہر چیز نہال نظر آتی ہے، انسان بھی، چرند پرند بھی، درختوں کا رنگ بدل جاتا ہے، گرد و غبار دھل جاتا ہے، ہر چیز اجلی اجلی نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بارش عطا کرتا ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بارش برساتا ہے، تو اچانک وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگرچہ وہ اس بارش کے نازل ہونے سے پہلے نا امید سے تھے، مایوس سے معلوم ہوتے تھے کہ بارش نہیں ہو رہی اور کھیتیاں بھی تباہ ہو رہی ہیں، اور ہر چیز کی، جانوروں کو بارش کی ضرورت ہے، ہر چیز کو ضرورت ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نشانات کی طرف ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اور بارش کے ذریعے فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نشانات کی طرف دیکھیے۔ کیف یحیی الارض بعد موتہا، اللہ تعالیٰ کس طرح زمین کو بنجر ہو جانے کے بعد، بے آباد ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ ان ذالک، وہ مالک جس نے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک وہی ذات بابرکات دوبارہ لمحیی، البتہ زندہ کرنے والا ہے، الموتى، فوت شدگان کو، جو فوت ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جس طرح اس نے پہلی مرتبہ پیدا کر لیا، اس طرح وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرنے پر قادر ہے۔ اس نے تو فرمایا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح آج آیت نمبر 50 پر ہمارا ترجمہ ختم ہوا۔ اس کے بعد 10 آیات کریمہ باقی ہیں اس آیت مبارکہ، صورت مبارکہ کی، تو انشاءاللہ باقی 2 دنوں کے اندر ہم ان کو مکمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی نورانی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اپنی کتاب مقدس کو ہمارا سفارشی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور جو عبادات ہم نے پچھلے دنوں میں کی قبول و منظور فرمائے، اور آئندہ دنوں میں جو باقی دن ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت سے نوازے، اور ان کے اندر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول و منظور فرما لے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں لکھے جن کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں لکھے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے تمام بیماروں کو، اے اللہ ہماری تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ جتنے مسلمان بہن بھائی چھوٹے بڑے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، حرام سے بچا، قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ اللہ اپنے فضل و رحمت سے جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا اس میں برکت عطا فرما۔ ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ اے اللہ بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب۔